السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عاشق جن کے مسئلے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عاشق جن کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا اس مسئلے کو عاشق جن کا مسئلہ کہتے ہیں یا یہ کوئی اور نام دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو عاشق جن کا مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی جو ہماری زبان میں لیا جاتا ہے کہ کسی انسان پر جن کا عاشق ہو جانا۔ اصل میں یہ معنی نہیں ہے۔ اصل میں ہے کہ کوئی انسان کو جن کا ہراساں کرنا۔ جن اگر انسان سے پیار کرتا ہو تو اس کو پریشان کیوں کرے؟ تو بھائی اس میں عاشق جن کے مسئلے میں تو جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں تو سیدھے کٹس لگتے ہیں، انسان کی باڈی پر کٹس لگتے ہیں، بلڈ نکلتا ہے، اس طرح کے مسائل بنتے۔ تو بھائی یہ عاشق جن اس کو مسئلہ نہیں کہیں گے، یہ مس شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کا مس کرنا، شیطان کا چھونا، شیطان کا ہراساں کرنا، شیطان کا پریشان کرنا۔ یعنی جس طرح جنات کے لگنے کی مختلف طریقے اور مختلف ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں، ویسے ہی جنات کا لگنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے۔ اور اس کے بعد جیسے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کے مختلف بیماری لگا سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون میں گردش کرتا ہے، جیسے انسان کا جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے شیطان انسان کی باڈی میں گردش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کی باڈی میں کہیں بھی کوئی مسائل بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ مسئلہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جس کو لوگ عاشق جن کا مسئلہ یا یہ کہتے ہیں۔ اصل میں جو مین پرابلم یہاں پر آتی ہے نا، پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اور بڑا عجیب سٹیپ ہے، اس میں ہے کہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، ہمارے پاس دونوں طرح کے کیسز آئیں اور دونوں طرح کے ایک دو چار نہیں ہزاروں کیسز آئیں اور ان کا ہم نے الحمدللہ علاج کیا کہ اس میں مریض کو ہراسمنٹ فیل ہوتی ہے، خواب میں، خیالات میں اور بالکل یعنی ریئل لائف میں، اور پراپر جو ہے سارے معاملات اس کو فیل ہوتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہتا، جن کو یہ مسئلہ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ خواب میں کوئی مرد کی صورت میں آ سکتا ہے اور وہ ہراساں کر سکتا ہے، ایون سارے معاملات وہ محسوس کرتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ مرد کو عورت کی صورت میں آتا ہے، عورت کو مرد کی صورت میں آتا ہے۔ کبھی وہ یعنی ہراساں کرتے ہیں، کبھی وہ پریشان کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے ٹچ کرتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اچھا جی، اب اس مسئلے کو اور پراپر اور اس کے بعد میں اس مسئلے پر میں نے بڑی دیر اس پر بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مائنڈ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، میں ریسرچ کر رہا تھا۔ بہت ساری احادیث کو جاننے کے بعد، اس پر ڈیپلی ریسرچ کرنے کے بعد اور پھر ہزاروں مریضوں پر تجربہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس پر ڈیسیجن لیا کہ واقعی یہ پرابلم ہے۔ کوئی 2 4 5 مریضوں کا ہو نا، بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو نیچرل فیلنگ اور کنڈیشن ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہزاروں کا پرابلم ہوتا ہے وہ نیچرل یا نارمل کنڈیشن یا نفسیاتی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس پر حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ ورنہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں شیطان جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جتنا زیادہ کر سکیں۔ حفاظتی پڑھائی ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ صبح و شام سونے سے پہلے 3 ٹائم لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ یہ پہلی والی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے ہے، دوسرے والی جو پڑھائی ہے وہ صرف صبح اور شام ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 بار۔ سورہ
المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 100 بار، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 بار. یہ صبح و شام کی پڑھائی ہے. یہ پڑھیں اور ساتھ میں دم سنیں. یہ پراپر آپ صبح و شام شروع کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، حل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ مسئلے کی اس کی یہ حقیقت ہے. یہ اچھا اگر انسان یعنی اس کے کنٹرول میں نہ آ رہا ہو یا کنٹرول میں ہو لیکن وہ اور زیادہ تکلیف دینا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی پر کٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے آگے بہت زیادہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. خاوند بیوی کے آپس میں مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے رشتہ یعنی رشتے میں رکاوٹ کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. بہرحال آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے محفوظ کر دیں گے.